انہدام جنت البقیع کے 93 سال۔ تاریخ اور فضیلت۔ جنت البقیع مدینے میں مسلمانوں کا سب سے پرانا قبرستان ہے۔ شروعات میں اسد بن زرارہ، عثمان بن مظعون اور دوسرے صحابہ دفن کیے گئے۔ بقیع کے انتخاب کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا نے مجھے اس جگہ کے لیے حکم دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت بقیع جاتے تھے، یہاں دفن ہونے والوں کو سلام کرتے تھے اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے صحابہ اور خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس قبرستان میں زیارت کرنے کے لیے جانے لگے۔ اس میں مدفون شخصیات: امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر بھی اسی جگہ ہے۔ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور پھوپھیاں، بعض صحابہ جیسے عبداللہ ابن مسعود، امام مالک بن انس۔ آل سعود کی حکومت اور انہدام جنت البقیع کی تاریخ: سن 1801 سے 1806 عیسوی۔ آل سعود نے نجد کے صحرا سے نکل کر حجاز یعنی مکہ اور مدینہ اور کربلا پر حملے کر کے وہاں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا۔ روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حجاز کے دوسرے مزاروں اور قبرستانوں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار کو بھی بھاری نقصان پہنچایا۔ پورے جزیرۃ العرب پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ سن 1818 سے 1890 عیسوی مسلمانوں کی فوج نے آل سعود کو حجاز یعنی مکے اور مدینے سے نکال دیا۔ سعودی بادشاہ کو سزائے موت دی گئی۔ آل سعود نجد کے صحرا میں ایک چھوٹی سی ریاست بچانے میں مشغول رہے۔ سن 1902 سے 1926 عیسوی تک برطانیہ کی مدد سے آل سعود نے تقریباً پورے جزیرۃ العرب پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ سن 1925 سے سن 1926 عیسوی تک آل سعود نے حجاز کے مقبروں، مزاروں اور قبرستانوں کو تباہ کر دیا۔ 21 اپریل 1926 عیسوی کو مدینے میں جنت البقیع کو منہدم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کو بھی منہدم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ مسلمانوں کا رد عمل۔ حجاز کے مقدسات کی تباہی کی خبر پا کر ساری دنیا کے مسلمانوں نے اپنے غم اور غصے کا اظہار کیا۔ ہندوستان میں عام مسلمانوں اور علماء نے اس عمل کی شدید مذمت کی۔ ہندوستانی علماء کا ایک وفد پہلا وہ گروہ تھا جو اپنا اعتراض اور دوبارہ تعمیر کا مطالبہ لیے حجاز پہنچا۔ پھر تمام مسالک اسلامی کے علماء پر مشتمل ایک اور وفد بھی حجاز پہنچا اور آل سعود سے پرزور انداز میں تعمیر نو کا مطالبہ کیا، لیکن آل سعود نے جھوٹے وعدے کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا قدم نہیں اٹھایا۔ سن 1932 عیسوی برطانیہ کی مدد سے سعودی عرب نام کے نئے ملک کا اعلان کر دیا گیا۔ سن 1932 سے آج تک تیل کی دولت اور امریکہ و برطانیہ کی پوری حمایت سے مسلمان دنیا میں سعودی اثر و رسوخ بڑھتا گیا اور آج تک مظلوموں پر اس ظالم حکومت کے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔